بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اسلم درویش ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم کو کبھی کسی بھی انسان کی جان نکالتے وقت ترس نہیں آیا؟ تو اس پر ملک الموت نے بڑے احترام سے عرض کی، اے میرے خدایا، مجھے 2 روحوں کو قبض کرتے ہوئے بہت ہی ترس آیا تھا۔ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ان 2 روحوں کو کبھی بھی قبض نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ 2 روحیں کون سی تھیں؟ اس فرشتے نے عرض کی، یا اللہ، ایک ماں اور ایک اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ وہ واقعہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ سمندر میں جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ اس جہاز میں ایک عورت بھی تھی جو کہ حاملہ تھی۔ جب جہاز تباہ و برباد ہو گیا تو وہ عورت جہاز کے ایک تختے پر سمندر میں تیر رہی تھی۔ اس وقت اس کا حمل پورا ہو گیا تھا اور اس نے اسی تختے پر بچے کو جنم دے دیا۔ اس طرح وہ بچہ اور اس کی ماں بے ہوشی کی حالت میں تختے پر لیٹے ہوئے سمندر میں تیر رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے حکم دیا کہ اس بچے کی ماں کی روح نکال لو۔ اے اللہ، میں نے آپ کے حکم کی فوراً تعمیل کی۔ جب ماں کی جان نکال لی گئی تو وہ چھوٹا سا بچہ تختے پر اکیلا ہی تیر رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کی ماں کی روح تو قبض کر لی ہے، اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ وہ بچہ کسی بھی وقت اس تختے سے نیچے پانی میں گر سکتا ہے۔ اگر وہ نہ بھی گرا تو اس کے کھانے پینے اور پرورش کا بندوبست سمندر میں کس نے کرنا ہے؟ خیر، کچھ اگلی صبح وہ تختہ تیرتا ہوا سمندر کے کنارے آ گیا۔ اس وقت سمندر کے کنارے دھوبی اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایک دھوبی کی نظر اس بچے پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ عورت تو مر چکی ہے لیکن وہ چھوٹا سا بچہ زندہ ہے۔ سب دھوبی یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے۔ انہوں نے وہ چھوٹا سا بچہ اٹھایا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار کے گھر کوئی اولاد نہ تھی۔ سردار کو وہ بچہ بہت ہی پیارا لگا تو اس نے اس کی پرورش کا ذمہ خود ہی لے لیا۔ جب وہ بچہ 8 سال کا ہوا تو اس دھوبی نے اس لڑکے کا نام شاداد رکھ دیا۔ وہ اپنے محلے میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھا کہ اچانک اس طرف ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ سب بچے بادشاہ کے ڈر سے اپنے اپنے گھروں میں چھپ گئے ہیں۔ وہ لڑکا پہاڑی کے پیچھے جا کر چھپ گیا تو اس نے دیکھا کہ جب لشکر گزر گیا تو لشکر کے پیچھے اسی لشکر کے پیادے بھی آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک پوٹلی راستے میں پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں ایک سرمے دانی نکلی۔ ان میں سے ایک سپاہی نے کہا کہ یہ سرما میں اپنی آنکھ میں ڈال لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری نظر ٹھیک ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو کبھی نہیں اٹھاتے، اگر اٹھا بھی لیں تو اس کو استعمال میں نہیں لاتے۔ اگر آپ یہ سرما آنکھوں میں ڈالنا ہی چاہتے ہو تو پہلے کسی اور پر تجربہ کر لو، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو یہ سرما تم بھی اپنی آنکھوں میں ڈال لینا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو ان کو وہی لڑکا نظر آیا جو پہاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، جس کا نام شاداد تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور ان کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ سرما اتنا اچھا اور تیز تھا کہ سرما کو آنکھوں میں ڈالتے ہی شاداد کی بینائی بہت ہی تیز ہو گئی۔ شاداد کو زمین کے اندر چھپے خزانے بھی نظر آنے لگے۔ شاداد بہت ہی چالاک اور عقل مند لڑکا تھا۔ اس نے اس 2 آدمیوں سے کہا کہ اے بدبختو، میری نظر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔
میں آپ کے بادشاہ کے پاس جا کر آپ کی شکایت کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کو سخت سے سخت سزا دے۔ جب سپاہیوں نے شہزاد کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہ ڈر کے مارے سب کچھ وہاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اس طرح شہزاد نے ان دونوں سپاہیوں کو بے وقوف بنایا۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آیا اور اس نے سارا واقعہ اپنے باپ کے سامنے پیش کیا۔ باپ بیٹے کی بات سن کر بہت ہی خوش تھا۔ باپ نے بیٹے کو کہا کہ رات کے وقت ہم باہر جایا کریں گے، جہاں جہاں بھی تجھ کو خزانہ نظر آئے ہم وہاں سے خزانہ نکال کر چھپاتے جائیں گے۔ اس طرح سے دونوں باپ اور بیٹے کے پاس کچھ ہی دنوں میں بے شمار خزانہ مال و دولت جمع ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے بے شمار آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ شہزاد نے بادشاہ سے اس کی بادشاہت بھی چھین لی اور خود بادشاہ بن گیا۔ یہ وہی بچہ شہزاد تھا جس کی ماں سمندر میں مر گئی تھی، اور یہ بچہ تنہا ہی ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں تیر رہا تھا۔ جب یہ شہزاد بادشاہ بنا تو اس نے ایک ایسا شہر تیار کروایا جس کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ جب شہر مکمل تیار کیا گیا تو شہزاد نے کہا کہ میں جا کر اس شہر کا نظارہ کر کے آتا ہوں۔ جب وہ شہر کا نظارہ کرنے کے لیے شہر کے دروازے تک ہی گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت نے شہزاد کی روح کو قبض کر لیا۔ اس کو اتنا بھی موقع نہ دیا کہ وہ شہر میں جا کر اس کا نظارہ کر سکے، اس کو دیکھ سکے۔ ملک الموت نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اس لڑکے شہزاد کی روح قبض کرتے ہوئے بھی بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے اتنی محنت سے وہ شہر تیار کیا مگر اس کو دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جو سمندر میں جہاز میں تباہ و برباد ایک تختے پر بے یار و مددگار لیٹا ہوا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تب بھی تجھ کو اس پر ترس آیا تھا۔ جب یہ بڑا ہوا تو اس نے میری نافرمانی کی، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اپنی جنت خود ہی دنیا میں بناؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اس کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ جو بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اس کا یہی انجام کرتا ہوں۔ اس نے بڑی محنت سے وہ شہر بنایا تھا لیکن میں نے اس کو دیکھنا بھی نصیب نہیں کیا۔ تفسیروں میں بیان ہوا ہے کہ شہزاد اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے اس شہر کو دنیا والوں کی آنکھوں سے چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسلم درویش ٹی وی کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔